سب سے پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ حلال اور حرام کا اس میں شرعی معیار کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آئے تو سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے ٹیبل پہ جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا میری تحقیق کے مطابق 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، کرپٹو، بٹ کوائن اور بلاک چین کو لے کے۔ ابھی تو اس کو حرام قرار دیا ہے، تو کیسے پھر حلال ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں کرنسی کی ہسٹری پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنسی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، کسی چیز کا پہلی تو بات ہے فقہ اصول ہے، اصل میں وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ تو کسی چیز کی اصل میں جو ہے وہ ان لافل نہیں ہوتی، اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، یہ فقہ اصول ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے سر، یہ فزیکلی موجود نہیں ہوتی۔ یہ سونے چاندی جیسی اجناس جو ہیں اسے دھات کے سکوں اور آخرکار پیپر کرنسی میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے کوئنز ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار ہوتے تھے۔ اب اس کرنسی کو، جس کو کرپٹو کرنسی ہم بولتے ہیں، اس کو سرکاری بیکنگ نہیں ہے اس کی۔ ابھی اتفاق رائے کنسنسس مسلم ورلڈ میں پیدا نہیں ہوا۔ السلام علیکم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ اس وقت سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کافی ایک نئی بحث بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ معروف مذہبی اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے خریداری کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس فتوے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی شریعت میں مال یا دولت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی۔ تو پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگ اس کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تقریباً پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو تقریباً 74 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف قسم کی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کل آبادی کا تقریباً 9% بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا طبقہ اس کرنسی کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس میں مزید کیا نکات سامنے آ سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے اب ان کے پاس کیا آپشن ہے، تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے بڑے خاص مہمان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، جو کہ اینکر پرسن ہیں سنو نیوز، 15 کتابوں کے مصنف ہیں، محقق ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور بہت کچھ ہے، وہ بھی ان سے ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا مسئلے کو تو حل فرمائیے، کیونکہ لوگوں میں بے چینی بڑی پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کی مختلف دلیلیں دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کاروبار کر رکھا ہے وہ اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، اور جو شرعی حیثیت ہے اس پر تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا جب مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ حلال اور حرام کا اس میں شرعی معیار کیا ہے؟ بہت شکریہ عمران ثناءاللہ بھائی، بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ، اور میں آپ کو بھی سنو نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کی کوچنگ کے لیے، گائیڈنس کے لیے، پالیسی میکنگ نیریٹو کے لیے آپ نے یہ پوڈ کاسٹ رکھا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھیں، ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں جس کا ایک قانون ہے، اور یہ ریاست کلمہ طیبہ کے نام پہ معرض وجود میں آئی، اور اسلامک پروویژنز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے کنٹمپریری ریلیونس کا، تو اصول یہ ہے کہ جس کا حل یا سولوشن قرآن و سنت میں نہ ہو، اس پہ اجتہاد، اجماع اور قیاس کے ذریعے ایک متفقہ کانسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کرپٹو کرنسی کا لافل یا ان لافل ہونا، سب سے بنیادی بات ہے کہ اس پہ اتھارٹی، اسٹیٹ اتھارٹی فتویٰ کی وہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے، جو آئین پاکستان میں اس کا کردار بھی، جزیات کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آئے تو سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے ٹیبل پہ جانا چاہیے، چونکہ وہاں پہ ایک بنچ ہے مختلف سکولز آف تھاٹ کا، مختلف سکولرز وہاں بیٹھتے ہیں، ریسرچرز ہیں، 2-3 ماہ اس پہ ریسرچ ہوتی، تحقیق ہوتی، تمام مسالک کے، مکاتب کے علماء کو، فقہاء کو، اسلامک بینکنگ کے ایکسپرٹ کو، ڈیجیٹلائزیشن کے ایکسپرٹس کو، جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، جن کا تھیسز ہے، مقالے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے تو ایک نتیجہ اسٹیٹ کی طرف سے سامنے لایا جاتا، اور پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتا۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایک شخص ایک رائے دے دیتا ہے، وہ ڈیبیٹیبل بن جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک گراں قدر علمی خدمات ہیں، ان کی بڑا احترام ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ایک سوال کے جواب میں کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سوال کے جواب میں انہوں نے اس کو فتویٰ دے دیا۔ حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، بوتھ سائڈز۔ اسلامی دنیا میری تحقیق کے مطابق 2 بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، کرپٹو، بٹ کوائن اور بلاک چین کو لے کے۔ مختلف آراء ہیں، ڈیبیٹیبل ہے،
اور کسی بھی ملک نے اپنے قانون کے اعتبار سے اسے نہ لافل قرار دیا ہے نہ ان لافل قرار دیا ہے۔ میں یونیورسٹیز کے حوالے دے سکتا ہوں اسلامی دنیا میں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو جس موضوع پہ ابھی تحقیقی کام ہو رہا ہے اس پہ ایک دم سے فتویٰ دے دینا یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے، اس سے پہلے کہ اس کو اسٹڈی کر کے عوام تک رکھا جائے۔ جی صحیح۔ تو سر اس میں جو ایک نقطہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پہ ہم ان مختلف نکات پر بھی آپ سے بات کریں گے، آپ کی رائے بھی لیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ شریعت میں مال یا دولت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی، تو اس نقطے کی بیس پر جی اس کے ذریعے جو خریداری ہے نا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اب ڈیجیٹل ایرا ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، تو کیسے یہ اس تعریف پر پورا اتر سکتی ہے، اور کیسے پھر لوگوں کے لیے پھر یہ ابھی تو اس کو حرام قرار دیا ہے تو کیسے پھر حلال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں، فقہ اسلامی جو ہے جسے ہم اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے فائنینشیل معاملات ہیں مالی، وہ فقہ اسلامی ان کو ڈسکس کرتا ہے۔ 5 مکاتب ہیں جس میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور جعفری، یہ 5 ہیں۔ تو اگر اسلامک جورسپروڈنس کی ہسٹری کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں کرنسی کی ہسٹری پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنسی کہتے کسے ہیں، اور کیا ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کا، بٹ کوائن کا شمار کرنسی میں ہو سکتا ہے، اس میں قواعد کیا ہیں، کون کون سے مفاسد اگر دور کر دیے جائیں تو یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کسی چیز کا پہلی تو بات ہے فقہ اصول ہے، اصل میں وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ انگور جو ہے حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، لیکن اسی انگور سے کشمش بنتی ہے، وہ حلال ہے، تاثیر بدلتی ہے، لیکن جب اسی انگور کو نچوڑ کے شراب بنا لیں تو حرام ہو جاتی ہے۔ تو کسی چیز کی اصل میں جو ہے وہ ان لافل نہیں ہوتی، اس کی یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یہ فقہ اصول ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، یہ ایک لا ہے کہ اصل میں ہر چیز حلال ہوتی ہے۔ یہ اس کا استعمال کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، موٹیوز کیا ہیں، اس سے معاشرے کو کتنا نقصان ہے، فائدہ ہے، کیا اس میں غرر ہے، گیمبلنگ ہے، قمار ہے، اگر یہ مفاسد نہ ہوں تو کوئی بھی چیز چاہے کرپٹو ہو، بٹ کوائن ہو، وہ ان لافل نہیں رہتی۔ مسئلہ یہاں پہ ڈیبیٹیبل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آنرشپ نہیں ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے، اس کے عوض کوئی زر بینک میں نہیں ہے، اس میں ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گیمبلنگ ہوتی ہے، لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو بہت ساری اور چیزوں میں تو پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ تو مفاسد ہیں ان کو دور کیا جائے، اس پہ کمیٹیز کے ایکسپرٹس بیٹھنے چاہیے۔ ڈائریکٹ فتویٰ دے دینا یہ میرے خیال میں قرین قیاس نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم 21ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن میں ہیں، اس دور میں جا رہے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی، میڈیم آف کمیونیکیشن اس طرح سے ایڈوانس تو نہیں تھے، آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ انسٹاگرام یوز کرنا حرام ہے، نہیں بھائی، انسٹاگرام سے دعویٰ کا کام ہو رہا ہے۔ اب عمران ثناء اللہ صاحب سنو ٹی وی پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں، یہ بھی دعویٰ ہے، یہ بھی سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوٹیلائزیشن ہے، تو استعمال پہ ہے۔ اب میں ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، جہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کچھ خدشات ہیں جوئے کے، پیسہ ڈوب جانے کے، انلیگل انفیئر مینز کے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہی اتھارٹیز، مفتی صاحب، دیگر مفتیان کرام بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے جی میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، آپ وہاں پر موجود ہیں، تو یہ تو ڈیجیٹلی ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم فزیکلی بھی موجود ہیں۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے سر، یہ فزیکلی موجود نہیں ہوتی، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کسی حکومتی سرپرستی میں بھی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ سارا فراڈ ہے؟ دیکھیں اگر اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو کرنسی کی تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے، اور ہسٹری بدلنے کے ساتھ ساتھ کرنسی کے ماڈلز بھی بدلتے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سونے چاندی جیسی اجناس جو ہیں اس سے دھات کے سکوں اور آخر کار پیپر کرنسی میں تبدیل ہو گئی۔ اب پیپر کرنسی بھی جو ہے وہ پہلے کوئنز ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار ہوتے تھے، ایک سائڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا، دوسری سائڈ پہ محمد رسول اللہ۔ خلفاء کے دور میں مختلف صیغے لکھے ہوتے تھے کرنسی پہ، اس کی ویلیو شو کرنے کے لیے کہ ایک اسلامی کرنسی ہے۔
تو جیسے کرنسی تبدیل ہوتی گئی اس کی قانونی حیثیت اور بڑھتے ہوئے معاشرے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کے موڈیولز بھی بدلتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ظہور نے جب انتقاء کو فروغ دیا ہے تو بٹ کوائن پہلی کامیاب کرپٹو کرنسی کہلاتی ہے اور اس کے وجود میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لیکن اس وقت تقریباً 22,932 کرپٹو کرنسیاں ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں، 22,932 ہیں اور جن کی کل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1.1 ٹریلین ہے۔ یہ ورتھ ہے ان کی، کہتے ہیں نا مالیاتی اثاثے نہیں ہے وجود، تو یہ $1.1 ٹریلین جو کیپیسٹی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیسے ہو گئی؟ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہے۔ آپ اور میں آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں، مثلا میری کتاب ہے میگنا کارٹا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، آپ کہتے ہیں میں نے خریدنی ہے، میں آپ کو ایزی پیسہ یا کسی کے تھرو یہاں سے ویلٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، تو کیش ان ہینڈ تو نہیں دے رہا نا، میں آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہے وہ۔ اب ڈیجیٹل جو ایک ایسٹ ہے ہمارا آپس میں ایکسچینج، وہ کیش ان ہینڈ سے تو مختلف ہے، تو اسی طرح یہ جو کیش ان ہینڈ ہماری ڈیجیٹلائز ٹرانسفارمیشن سے مختلف ہے، اسی طرح کرپٹو اور بٹ کوائن کا ماڈل اس سے ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگوں کے لیے اجنبی ہے، لیکن اس میں ٹھیک ہے جہاں پہ سکم پائے جاتے ہیں گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے، وہاں پہ گیمبلنگ اور دوسرے انلیگل ویز نہ ہوں، تو وہ آسان موڈم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آزادانہ فضا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں مارکیٹ کی ڈومیننس کسی ایک شخص کے پاس نہ ہو، ایک کمپنی کے پاس نہ ہو، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو آن کرے۔ ہمارا OIC کے پلیٹ فارم پہ ڈیبیٹیبل ہونا چاہیے، یہ ابھی میں مختلف فتاوی جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انٹرنیشنلی جو اس پہ کام ہو رہا ہے، سعودیہ کا کیا سٹانس ہے، ایران، ملیشیا، ایون دارالفتہ انڈیا کا، پاکستان کا، تو یہ جب تک ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے ڈیبیٹیبل بنتا جائے گا۔ میرے خیال وہ میں بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ سر آپ کی بات اچھی ہے، چیز غلط مفاسد دور کریں۔ بالکل، اس میں کلیئرٹی چاہیے، اب عوام کو کلیئرٹی چاہیے، چونکہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ تو فتویٰ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس پر عمل کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ پاکستان جیسا ملک جہاں پر مذہبی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو کچھ ایسے نکات ہیں جو کہ ہم نے سمجھنے ہیں، لوگوں کو سمجھانے ہیں اور کلیئرٹی دینی ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ اگر آپ کی کتاب جو ہے وہ خریدنی ہے کسی نے، تو اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے وہ آن لائن پیمنٹ کر دے گا، وہ ایزی پیسہ سے کر دے گا یا کسی اور طریقے سے کر دے گا، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کرنسی تو موجود ہے، اس کی ضمانت تو موجود ہے۔ اب اس کرنسی کو، جس کو کرپٹو کرنسی ہم بولتے ہیں، اس کو سرکاری بیکنگ نہیں ہے اس کی، اور اس کرنسی کے اگینسٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے، جتنے نوٹ آپ نے چھاپنے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے سونا جو ہے وہ رکھنا ہے، اور ہمارے یہاں پر بھی دنیا بھر میں بھی یہی ٹریڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ کوئی زر ضمانت موجود نہیں ہے۔ اس نقطے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تو اب میں آراء سامنے رکھتا ہوں ناظرین کے لیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حالیہ دور میں مسلم سکالرز اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، پہلی بات ہے بات نہیں ہو رہی، بہت عرصے سے 2013-14 سے 2008 اور 2009 سے آپ کو پتہ ہے بلاک چین اور یہ ساری ایڈوانسمنٹ آئی، تو کرپٹو اسلامی قانون کی تعمیل کرتی ہے یا نہیں، اس پر خلیج میں، گلف کنٹریز میں، اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیائی خطوں میں تیزی سے ترقی، آذربائیجان، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، ان میں ملی ہے، اور اس پر کئی فتوے جاری کیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس پر کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا پہلے، عوام کو یہ لازمی بتانا ضروری ہے۔ ابھی اتفاق رائے کنسنسس مسلم ورلڈ میں پیدا نہیں ہوا، ابھی یہ تحقیق طلب موضوع ہے، اس کی جزیات پہ بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے حتمی رائے قائم کرنا، چاہے تقی عثمانی صاحب ہیں، کوئی اسکالرز ہو، اگر مصر والے اکٹھے نہیں ہو سکے، انڈونیشیا والے، OIC، رابطہ اسلامی، بڑے بڑے اسکالرز انڈونیشیا، ملیشیا کے، کل میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے وی آر گوئنگ تھرو دا انویسٹیگیشن آف دس فینومینا۔ کل میری ایک شیخ قدوس سے بات ہوئی ڈیٹیل میں نے کہا کوئی حتمی رائے بتائیں، انڈونیشین اسکالر ہیں، بہت بڑے اتھارٹی ہیں، 300 کتابوں کے مصنف ہیں، تو شیخ قدوس کا کہنا تھا ڈیئر اٹ از ڈیبیٹیبل ایشو، وی ہیو ٹو گون تھرو انٹل وی ریچ اے ڈیسائسو کنکلوژن، کہ جب تک حتمی نتیجے، میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا، وہ کہتا ہے 6 ماہ سے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیں۔ اب بٹ کوائن ایک فرضی کرنسی ہے، پہلی آراء میں یہ دے دوں جو اسکالرز کی ہیں، ایک فرضی ہے، اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف بھی نہیں ہیں، شرائط بھی نہیں ہیں، جیسے آپ نے کہا۔ تو موجودہ زمانے میں کچھ اسکالرز جو میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی فروخت و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ پر
جو مارکیٹ میں کاروبار چل رہا ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے، دھوکہ ہے، اس میں کوئی مادی چیز نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنرشپ جسے کہتے ہیں، صرف اکاؤنٹ میں کچھ کوئنز ڈیجٹس آ جاتے ہیں، عدد۔ اب بات سمجھیے گا، یہ فوریکس کی طرح سود اور جوئے کی ایک شکل ہے جو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور اس لیے بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے نام نہاد کاروبار میں پیسے لگانا، خرید و فروخت کرنا اس میں جائز نہیں ہے۔ ایک فتویٰ یہ جامعہ اسلامیہ دارالافتاء کراچی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 2017 میں مصر میں، ایجپٹ، شیخ الازہر جامعۃ الازہر آپ کو پتہ ہے بڑی اتھارٹی ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، وہ یہ کہتی ہے، ان کے مفتی اعظم، عوام سنیں ذرا، شاکی ابراہیم علام، انہوں نے اعلان کیا کہ کرپٹو کی تمام شکلیں بشمول خرید و فروخت، ٹریڈ، لیز، مذہبی طور پر ممنوع ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ اس کا معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے، لین دین متاثر ہوتا ہے، لوگوں کا پیسہ ڈوبتا ہے، تاجروں کے لیے قانونی تحفظ نہیں ہے، لیگل پروٹیکشن نہیں ہے اس میں، جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں افراد کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہوتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اور مفتی اعظم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کرپٹو کی ممانعت کے لیے مزید جواز کے طور پہ الضرر یزال یا لا ضرر ولا ضرار کے فقہی اصول کا حوالہ دیتے ہیں، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو، یہ فقہ کا اصول ہے۔ پھر 2018 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کرپٹو کو حرام قرار دیا۔ پھر مفتی تقی عثمانی نے لیٹسٹلی 2018 میں اسلامی ترقیاتی بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس نے ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا اسی حوالے سے، بٹ کوائن، بلاک چین، کرپٹو پہ، میں ناظرین کو بتا دوں، جس میں کہا گیا کرپٹو اسلامی قانون کے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ اس کی حقیقی قدر واضح نہیں ہے۔ تو اسلامک ریسرچ سینٹر کا بھی انٹرنیشنلی یہی موقف ہے۔ پھر امارات کے مذہبی امور اور اوقاف اتھارٹی نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ کرنسی کو اس صورت میں جائز اور قانونی سمجھا جائے گا جب وہ ریاست شرائط، مثلا ریاست کی طرف سے جاری کیا جائے، قانون کی طرف سے ریگولیٹ ہو، یہ شرائط لوگوں کے تحفظ کی جو ہے وہ مضبوطی کے لیے، اس کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر سعودیہ کی مالیاتی اتھارٹی، جو سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ہے، ان کا میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ کیا اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عوام کو ان کرنسیوں سے وابستہ منفی نتائج کی وجہ سے ورچوئل کرنسیوں کی تجارت میں شریک ہونے سے خبردار کیا ہے۔ اتھارٹی نے تصدیق کی کہ بٹ کوائن جیسی ورچوئل کرنسیوں کی مملکت میں سرکاری کرنسیاں نہیں سمجھا جاتا، لہذا کسی فرد یا تنظیم کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح 2022 میں قطر میں انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز، ان کے سیکرٹری جنرل علی الفرداغی کے مطابق ریاستی تحفظ اور حقیقی قدر کے تعین کے بغیر کرپٹو کرنسی یا کریڈٹ ویلیو کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی آپ ریاستی پروڈکشن دے دیں، حقیقی قدر متعین کر دیں، ان دو شرائط کے ساتھ آپ کرپٹو کو یوز کر سکتے ہیں، ریگولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے اسے ایک الگوریتھم کے طور پر جانا جاتا ہے، اس میں جائیداد کا دعویٰ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انڈونیشیا کی علماء کونسل 2021 میں انہوں نے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر کرپٹو کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ انڈونیشیا، یہ میں مسلمان ممالک کی مثالیں دے رہا ہوں۔ حالیہ 2022 میں ترجیح کونسل آف انڈونیشیا نے ایک فتویٰ دیا ہے، تجدید آف محمدیہ، ان کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے ایک فتویٰ آیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری اور تبادلے کے طور پر کرپٹو کی غیر قانونی حیثیت سے متعلق دو بڑے خدشات ہے۔ پہلے کرپٹو کو کیا آسرائی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس میں غرر ہوتا تھا، گیمبلنگ ہوتی تھی اور ایک نامکمل ذریعہ بتاتے تھے۔ دوسرا بارٹر ذریعے کا میڈیم آف ایکسچینج، اس میں بھی اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسلامی مالیات کے جو پریزیڈنٹ ہیں ملائیشیا کے، ابو بکر، انہوں نے لکھا ہے، وہ ایڈوائزری کونسل کے سربراہ بھی ہیں ملائیشیا کی، کہ مسلمانوں کے لیے کرپٹو کو حرام قرار دینے، ممنوع قرار دینے کے فتوے سے اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف محمد ابو داؤد بکر کی طرف سے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کرپٹو اجناس کی ایک شکل ہے، یہ دوسرا ویو اب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جسے سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا نظریہ ہے اب بھی کرپٹو کے بارے میں تفہیم کی کمی پائی جاتی ہے، لوگوں کو کم پتہ ہے۔
محمد ابی داؤد کے مطابق علماء کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسلامی قوانین کی مالیاتی نظام کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا استدلال ہے کہ کرپٹو کو اس بنیاد پہ حرام قرار دینا غلط ہے کہ یہ کیا سارائی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرام لین دین میں ربا، سود، جوا، غرر کے عناصر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر آگے دیکھیں تو کرپٹو اثاثہ جات اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے یہ ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے سونا، چاندی یا بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کے عوض گولڈ ہوتا ہے، تو یہ ڈیجٹس ہیں، ان کے عوض بھی کوئی کوئنز کسی بھی جنس کے، چاہے وہ چاندی کے ہوں چاہے پلاٹینم کسی بھی دھات کے ہوں، وہ اگر اس کے عوض رکھ دیں، ان کی ویلیو متعین کر دیں، تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ریگولیٹ دا کرپٹو کرنسی۔ یہی تو سر، یہی تو مین نقطہ اس میں آپ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں کہ اگر اتنے پیسوں کے آپ کوئنز، سونا، چاندی یا کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھتے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے، لیکن یہی شرط تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی۔ اسی معاملے پر تو چیز جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ تو کیونکہ آپ نے اگر لوگوں کے پاس ابھی نوٹ بھی ہوں گے تو اگر کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا اور حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے۔ یہ جو دو شرائط ہیں جن کا آپ بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں اور اسلامک پرسپیکٹو سے بھی ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے، تو یہ دو شرائط اس میں پوری نہیں ہو رہی، تبھی تو سوال اس کے حلال اور حرام ہونے کا ہے۔ دیکھیں، جو ہم بات کر رہے ہیں نا سونے چاندی، اب میں اسلامک پرسپیکٹو میں ایک اور واضح کر دوں، کرنسی کی خصوصیات کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے دور پہ دیکھیں تو عبادہ بن صامت کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ راستے پر ایک جگہ پر ایک صحابی سے ملے تو عبادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، یہ بارٹر لین دین۔ ایک نے کہا نمک کے بدلے نمک، لیکن دوسرے نے کہا نہیں، یہ بتاؤ ہم جنس ہو، ہاتھ سے ہاتھ ہو۔ انہوں نے حکم دیا کہ سونا چاندی کے بدلے، چاندی سونے کے بدلے، گندم جو کے بدلے، جو گندم کے بدلے، بلکہ زیادہ دے کے یہ چیزیں بدل میں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں حدیث میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ربا سود کی ممانعت کرتی ہے، ایک جو ربا الفضل کہلاتی ہے، ایک ہی قسم کا اشیاء کا ایکسچینج دوسری چیز سے کرنا اور اس کا برابر نہ ہونا، اس کی ویلیو کا ایکول نہ ہونا۔ اب اس میں کرپٹو کی حوالے سے بھی آپ واضح ہو جائے گی۔ دوسری قسم اب ربا النسیہ کہلاتی ہے، جو سود جو فقہ اسلامی میں حرام ہے، یہ تب پیدا ہوتا ہے جب قرض کی واپسی کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے اور بدلے میں قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ سود ہے جو وقت کی طوالت کی بنا پر لیا جائے۔ جیسے میں آپ سے پیسے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ مجھ سے لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 1 ماہ کے لیے، اگر 10 دن عمران بھائی آپ نے زیادہ کر دیے تو 1 لاکھ کے ساتھ میں 10,000 آپ سے لوں گا۔ تو یہ اوریجنل اماؤنٹ جو دی تھی کسی بھی ڈیلے کی صورت میں یہ اوپر 10,000 سود ہوگا جو حرام ہے، یہ سود النسیہ ہے۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایکسچینج آف سیم کوموڈیٹیز، ٹھیک ہے، اور ان کی ویلیو بھی برابر نہ ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو ہے وہ کرپٹو کے حوالے سے اس کا ڈیجٹ ہے، آپ ڈیجٹس خرید بھی رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں اسی ویلیو کا، ٹھیک ہے، ویلیو بھی ایک ہے لیکن اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے پیچھے، کس کے عوض بیچ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ آیا ہے، اس کو وڈرا کر سکتے ہیں نہیں، اس پہ تھوڑا سا ابہام پایا جائے۔ اب حنفی مکتبہ فکر جو ہے وہ کہتا ہے جو اشیاء وزن سے ماپی جائیں، مقدار سے ماپی جائیں، جیسے سونا چاندی اور وزن کے اعتبار سے ماپی جاتی ہیں، تو ان اشیاء کے ساتھ جو ہے وہ اشیاء ہیں جن میں خاص دھات کو پیسے بھی وزن کے اعتبار سے ماپی جانے والی چیز میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو فقہ حنفی پیسے کی ایڈوانس فروخت کو بھی کسی دوسری چیز کے لیے جو ممنوع سمجھتا ہے جو وزن سے ماپی جائے۔ حنفی مذہب میں کرنسی کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز تبادلے کے لیے استعمال ہو۔ روایتی طور پہ ہمارے ہاں سونے چاندی کو استعمال کیا جاتا ہے، آج کل پیپر کرنسی اور دیگر شکلیں بھی ہیں، لیکن وہ پیپر کرنسی کا بدل اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ اتنا گولڈ بینک میں موجود ہوتا ہے، اتنے ریزروائز ہوتے ہیں، یہ ہے مادی اشیاء۔ تو کرپٹو کے پیچھے یہ چیز نہیں ہے، ایک چیز پہلی جو خیال رکھیں۔ دوسرا ربا جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ یہ سب مکاتب فکر کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت فینومینا چل رہا ہے کرپٹو کے حوالے سے، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ قدر کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں۔
کرپٹو کرنسی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کرپٹو ہے، دوسری ڈیجیٹل کرنسیز بھی شامل ہیں جس کے لیے ایک بنیادی پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے، 0 سے 2 نمبرز دیے جاتے ہیں، اور ہر کرپٹو کرنسیز کسی معیار پر اگر 100% پورا اترتی ہیں تو اس معیار میں 2 نمبر دیے گئے ہیں، پھر نمبرنگ ہے، اس کے مختلف ڈیجٹس اینڈ کوڈ ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشن کے فارمولاز ہیں جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، کب قدر بڑھ جاتی ہے کب گر جاتی ہے۔ تو جب اتنی کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر، جس کے اندر میتھمیٹیکل سائنٹیفک ایکویشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس میں مینوپلیز ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے، کبھی چڑھا دیا کبھی پیسہ ڈبو دیا، تو آپ کے کوئنز کبھی 0 ہو گئے کبھی وہ ٹریلینز میں چلے گئے۔ تو جب یہ اتار چڑھاؤ کا غیر یقینی صورتحال ہو تو اس لحاظ سے بھی فقہا کہتے ہیں اللیگل انلافل ہے۔ جی اسی لیے تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں ایک جوا ہی ہے، کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اچانک سے فلکچویٹ اگر ہو جاتی ہے تو کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کو غیر ضروری فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس میں موجود ہے۔ اچھا، اس میں جو دلیل ابھی سامنے آئی تھی کہ جو کہا گیا کہ جی آپ جتنے نوٹ چھاپتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھنی ہیں، جیسے سونا وغیرہ رکھنا ہے، تو ایک دلیل یہ کہیں دوسری سائڈ سے سامنے آئی کہ اگر اسی دلیل پر چلنا ہے تو کیا ممالک کے اندر جتنی کرنسی جو ہے وہ نوٹ چھاپے گئے ہیں اس کے اگینسٹ کیا اس لیول کے سونا جات جو ہے وہ رکھے گئے ہیں نہیں رکھے گئے؟ تو میں ابھی ریسنٹلی ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا ایک شو بھی، جس میں ایک ڈیجیٹل کرنسی ایکسپرٹ یہ بات کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور دلیل بھی دے سکتا ہوں کہ میری جیب میں جو 1000 کا نوٹ ہے وہ حلال ہے اور آپ کی جیب میں جو 1000 کا نوٹ ہے وہ حرام ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو میرے پاس جو 1000 کا نوٹ ہے اس کے اگینسٹ وہ زر ضمانت جو ہے وہ جو اس کی گارنٹی جو ہے وہ سونے کی شکل میں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کے جیب میں جو 1000 کا نوٹ ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ سٹیٹس بھی انہوں نے بتایا کہ M2 منی سپلائی میں 45 کھرب روپے کے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور حکومت نے صرف اس کے اگینسٹ 3 کھرب کی بیکنگ جو ہے وہ رکھی، یعنی کہ اصل گولڈ جو ہے وہ 3 کھرب کا رکھا گیا ہے۔ نوٹ جتنے جاری ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ 45 کھرب روپے کے جاری ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ذرا بتا دیں اگر اسی بیس پر حلال اور حرام کا سٹیٹس بننا ہے اس کا، تو باقی جو 42 کھرب روپے کی حیثیت ہے جس کے اگینسٹ کوئی اصل گولڈ نہیں رکھا گیا وہ کیا ہوگی؟ تو یہ تو بات بہت دور تک جائے گی ڈاکٹر صاحب۔ میں ثناء اللہ بھائی آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ دیکھیں لوگوں کو نہیں پتا یہ جو بینکنگ سسٹم ہے ہمارا یہ پیور اسلامک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹو ایلیمینیٹ ربا as early as possible، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل 38 مجھے زبانی یاد ہے، اس کی کلاز F ہے کہ جلد سے جلد سود کا خاتمہ ہے۔ کیا پاکستان کا بینکنگ سیکٹر اسلامک بینکنگ سیکٹر ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اس میں مداربہ، مشارکہ یا دیگر پارٹیسپیٹری کلچر، جو مفتی صاحب نے بھی ایک ایڈوائس دی تھی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے۔ پاکستان کی تو اکانومی، اس کا سٹرکچر ربا فری آج تک نہیں ہو سکا، حالانکہ اس پہ پورا سٹرکچر موجود ہے، اسکالرز نے ساری ایویلویٹ کر کے دی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ نے اسلامک بینکنگ سیکٹر متعارف کروا دیا تو IMF سے جان چھوٹ جائے گی، سعودی معیشت خونی پنجوں سے جان چھوٹ جائے گی، IPP سے جان چھوٹ، بہت ساری چیزوں سے۔ تو کون نہیں چاہتا؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا کہ تم سود کے ہوا کو، غبار کو محسوس کرو گے، کوئی بندہ نہیں رہے گا جو محسوس کرے۔ تو ہادی برق نے تو فرما دیا تھا کوئی ایک شخص نہیں ہوگا جو سود کے دھوئیں سے متاثر نہ ہو۔ ہم کہیں نہ کہیں اس انوائرمنٹ میں ہیں، اور دجالی سسٹم جو فائنینشیل سسٹم ہے یہ انہی کے پاس ہے کہ میں بتاؤں آپ کو، جتنا بینک شو کرتا ہے اتنی مالیت کے ریزروائرز اس کے پاس نہیں ہوتے۔ میں حیران کن آپ کو بات بتاؤں، کوئی بھی شخص چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر کے عوض اپنا بینک کھول سکتا ہے، وہ $10,000 کے عوض پیچھے ہو سکتا ہے $2,000 ہوں، لیکن وہ لانچ اصل میں یہ سسٹم ایسا ہے کہ بینک جب آپ کو لون کیوں دیتا ہے لوگوں کو، وہ لون دے کے واپس لے کے وہ پورا چین آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ تو لہذا یہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، پھر اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے۔ میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں بیسک فارمولا سونے چاندی کے سکے، درہم و دینار، وہ ایک بیت المال میں ویلتھ ہوتی تھی، وہی ہمارا آئیکن ہوتا تھا۔ دوبارہ ہمیں اسی طرف لوٹنا پڑے گا اگر ہم اپنے فائنینشیل ریسورسز کی بقا چاہتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں، آپ گولڈ کے چھوٹے چھوٹے کوئنز بنا لیں، کوئی مشکل نہیں آپ
سلور کے کوئنز بنا لیں، دیگر دھاتوں کے بنا لیں، میں نے جیسے حوالہ دیا، اور بہت ساری میٹلز کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی کوئی ویلیو رکھیں۔ مسلمان ممالک اپنی ویلیو کی نہیں رکھتے۔ خلافت عثمانیہ تک ہماری ویلیو تھی، کرنسی کے اندر ہمارا اسلامک کلچر ہیریٹیج ہوتا تھا، اس میں نہ کوئی گنجائش ہے سود کی، نہ کوئی گیمبلنگ کی، ان لافل ایکٹیویٹیز کی۔ اس کو ویلیو رکھ کے آگے آپ بے شک بلاک چین میں جائیں، کرپٹو میں جائیں، لیکن اس کے الٹرنیٹو ویلیو آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ مسلم امہ کا آئیکینک ایک کوئن ہونا چاہیے جو استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹرنیٹو ہمارے پاس ہے، میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اسلامک بلاک چین از دا اونلی سولوشن۔ عوام کو بتا دوں، اس پہ کام ہو رہا ہے، مختلف اسکالر سے میں رابطے میں ہوں۔ اسلامک بلاک چین، اسلامک کرپٹو، اسلامک ڈیجیٹل کرنسی، جس کے بیک پہ گولڈ، سلور اور دیگر میٹل کی دھاتوں کی ویلیو متعین کر کے اس کے مطابق ریزروائر ہوں۔ آپ دیکھیے گا ود ان فیو آورز اسلامک اکانومی، ایک اسلامک معاشی منڈی کیسے بنتی ہے اور ہم کیسے آگے دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑے آپ نے کمپوزڈ انداز میں آپ نے چیزوں کو سمجھایا، بتایا، اور کافی حد تک کلیئرٹی آ بھی چکی ہوگی۔ اب بیسیکلی یہ فتویٰ سر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے قواعد و ضوابط بنانے اور اس کے حوالے سے کچھ اس شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس فتوے کے بعد مفتی تقی عثمانی سے بلال بن ثاقب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایکٹ وغیرہ وہ بھی شاید پیش جو ہے وہ کیا جائے۔ اگر یہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار میں ہیں، اس کرنسی کے استعمال میں ہیں، انویسٹمنٹس وغیرہ میں ہیں، اگر اس کو لیگل پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس کو سرکاری تحفظ مل جاتا ہے، اس کی سرکاری حیثیت پاکستان کے اندر کم از کم ہو جاتی ہے، اور ایک ریگولیٹری باڈی جس طرح سے بنائی بھی گئی ہے وہ بن جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں پھر تمام شرائط جو ہے وہ اس میں پوری ہوتی ہیں اس کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، 2 چیزیں، یہ بڑا خوش آئند ہے بلال بن ثاقب صاحب، جو پاکستان کا ایک ایمرجنگ ایک ستارہ میں انہیں کہوں گا، اس شخص کی بڑی خدمات ہیں، رول ماڈل ہے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ان کا تقی عثمانی صاحب سے یا تقی عثمانی صاحب کا ان سے ملاقات کرنا خوش آئند ہے۔ دیکھیں، یہی چیزیں پہلے ہو جائے نا، جس کا سبجیکٹ ہے، جو آگے لے کے چلنا چلتا ہے، جس کی مارکیٹ کے اندر وہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اکیلے حل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سولوشن بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی عبدالرحیم، مفتی منیب الرحمان، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسلامک سٹڈیز کے ہیڈز اور اسلامک فائننس پہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن پہ، وہ ایکسپرٹس، یہ سارے بیٹھے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، اور اس میں آئی ٹی کے، ڈیجیٹلائزیشن کے، کرپٹو کے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ 50 بندہ بٹھا دیں، 6 ماہ دے دیں ان کو، میں دعوے سے کہتا ہوں 6 ماہ میں پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے سولوشن پاکستان پیش کرے گا۔ صحیح ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ اب اس میں دیکھیں، میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار کا استعمال تھا، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکے کے لوگوں کے پاس اپنی کرنسی نہیں تھی، لیکن پڑوسی ریاستوں میں درہم و دینار کا استعمال تھا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ظلوم نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار پھر رواج پایا، حضور نے دیکھا قریبی ریاستوں میں ہے تو آپ نے اڈاپٹ کیا، جو اچھی چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرنسی کو متعدد معاشی سرگرمیوں، معاملات، تجارت اور زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ تو جو ایک دنیاوی معاملات میں نیبر کی سٹیٹ میں اچھی کرنسی چل رہی ہے درہم و دینار، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رائج کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے۔ اسی لیے شریعت نے مفاد عامہ، مصالح مرسلہ کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس دور کی نفیس کرنسی تھی۔ عہد صدیق اکبر میں بھی اس کو رکھا گیا اور آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اس میں مسلمان سونے اور چاندی سمیت تمام مال پر زکوٰۃ دینے کے پابند تھے، اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے دور میں بھی یہی کرنسی تھی، عثمان غنی کے دور میں بھی یہی تھی، سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں بھی یہی تھی۔ آپ نے مانیٹری پالیسی پر عمل کیا، اور عربی کے جو حروف تھے بسم اللہ، ربی اللہ، بسم اللہ ربی، یہ انہوں نے استعمال کیے، اور اس کے بعد تک یہ کرنسیز مختلف ادوار میں چلتی رہی، اور ان کی باقاعدہ ویلیو تھی۔ اس کی ویلیو کے حساب سے، وزن کے حساب سے، جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہوتی تھی، اس کے حساب سے یہ چیزیں خریدا کرتے۔ اگر سونے کا سکہ مثلا 10 گرام کا ہے تو اس وقت متعین تھی 10 گرام سونے کی ویلیو کیا ہے، اس کے عوض
اتنی مالیت کی چیزیں وہ خرید سکتے تھے. یہ آنرشپ کر دیں, اس کو تحقیقی بنا دیں, 50 لوگ جو میں نے بیان کیے یہ بیٹھ جائیں تو سولوشن آپ کے سامنے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ سلوشن جو ہے وہ مل سکتا ہے, اور اس پر جو ہے وہ کچھ اسٹڈی بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتیان اکرام کو بھی کچھ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹل کرنسی آخر ہے کیا, کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ہے کیا, بلاک چین کیا ہے, اس کو اسٹڈی کیا جائے, اور اس کی جو شرائط کا ذکر کیا گیا ہے وہ اگر شرائط جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے پھر مسئلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور لوگوں میں غیر یقینی کی صورتحال بھی ختم ہوگی. ابھی تو پاکستان میں 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کا کاروبار کر رہے ہیں, اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اس میں بینیفٹس بھی لے رہے ہیں, چیزوں کی خریداری بھی کر رہے ہیں. تو اگر اس میں کلیئرٹی مل جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 سے 3 کروڑ یا 4 کروڑ. جی 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 فرمائیے عمران بھائی. ایک بڑا امپورٹنٹ رہ گیا ہے. آپ دیکھیں ایک چیز ناظرین کو بتا دیں, جو سرمایہ کاری جنہوں نے کر رکھی ہے, جن کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا, ان کے مفاسد کا, تو وہ ان کی سرمایہ کاری جو ہے بالکل اللیگل نہیں ہے. جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے یا نالج کے بغیر کیا ہے تاکہ ان کا سرمایہ نہ ڈوبے. آئندہ کے لیے جب تک ایک متفقہ فیصلہ آتا وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد مزید انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عمر ایاز عباسی صاحب, آپ نے بہت سے حوالے بھی دیے. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا اور ہر طرف یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے, تو ابھی میرے خیال میں گورنمنٹ لیول پر بھی جی اتھارٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے قائم ہوئی ہے, تو سرکاری جو ہے وہ اس کو سرپرستی بھی اگر مل جاتی ہے اور ریگولیشن بھی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, اور پھر باقاعدہ طور پر اس کو ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو مزید کلیئرٹی بھی ملے گی. فی الحال کے لیے جی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.